ممبر نور پر رونق افروز علماء اہل سنت شورا اعظام، محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا، وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه، صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله، صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، خدا کے فضل سے ہم پہ ہے سایہ غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا، ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. وہ کہہ کر قم بإذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، وہ کہہ کر قم بإذن اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو. بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا. الشفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے. عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا. اور ہم سنیوں کی جان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان بارگاہ غوثیت میں یوں رقم تراز ہیں کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا. شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. عزیزان ملت اسلامیہ، بہت خوش نصیب، سعادت مند، نیک بخت ہیں آپ تمامی حضرات، نوجوان، بچے، اسلام کی شہزادیاں،
اور بزرگ حضرات کہ جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے نام سے اس جلسے کا انعقاد کیا۔ یہ جلسے نبی کی محبت کی علامت ہوتے ہیں، یہ جلسے غوث اعظم کی غلامی کا ثبوت ہوتے ہیں۔ تو آپ تمام حضرات قابل مبارکباد ہیں اور آج کی اس بزم محبت میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 2 آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، چونکہ مہینہ ہے ربیع الثانی کا، غوث اعظم کی ولادت کا، اور جلسہ جو منعقد ہے تحفظ ناموس رسالت کے نام سے، تو میں کوشش یہ کروں گا کہ ضمناً دونوں عنوان پہ مختصر سی گفتگو ہو جائے۔ تو عرض و معروف سے قبل آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ تمامی حضرات کو یا تو نیند آ رہی ہے یا درود شریف یاد نہیں ہے، 2 ہی صورت ہے۔ جبکہ آپ کا یہ محلہ لاجواب ہے، کلاسک ہے، تو آپ کا کام بھی لاجواب اور کلاسک ہونا چاہیے نا۔ تو آپ اپنا کام کلاسک اور لاجواب پیش کیجئے۔ وہ حضرات جنہیں درود شریف یاد ہے محبت کے ساتھ پڑھیے، اور جنہیں درود شریف یاد نہیں ہے تو ایک تبلیغ میں آج کی اس بزم محبت میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جن کو درود شریف یاد نہ ہو وہ صرف اتنا پڑھیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کیا پڑھیے گا؟ پورا مجمع بولے بلند آواز سے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیچھے والے بولے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود ہو گیا، بولو کیا ہوا؟ ہو گیا۔ آپ نے درود و سلام کا نذرانہ جو ہے نبی پہ آپ نے پیش کر دیا۔ بہت سارے درود ہیں، ایک وہ درود ابراہیمی ہے جسے ہم اور آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، درود تاج ہے، درود تنجینا ہے، درود غوثیہ ہے، درود قادریہ ہے، درود چشتیہ ہے، درود نقشبندیہ و سہروردیہ ہے۔ تو جن حضرات کو لمبے لمبے درود یاد نہ ہو تو ان کے لیے بہت شارٹ کٹ میں نے منتخب کیا ہے، اس ارادے کے ساتھ کہ آپ میں سے اگر کسی نے اس پہ عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ مجھے بتانے کا ثواب عطا فرمائے گا اور آپ کو عمل کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے؟ تو جن بھائیوں کو درود شریف یاد نہ ہو وہ اتنا پڑھا کریں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو محبت کے ساتھ ایک بار اور درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک شاعر نے بہت ہی عمدہ اور بہترین کلام پیش کیا ہے کہ دین و ایمان کی بقا آقا کو اپنانے میں ہے، دین و ایمان کی بقا آقا کو اپنانے میں ہے، زندگی بھی در حقیقت ان پہ مر جانے میں ہے، زندگی بھی در حقیقت ان پہ مر جانے میں ہے۔ ابو بکر فاروق و عثمان مظہر رب جلیل، ابو بکر فاروق و عثمان مظہر رب جلیل، اصل میں معراج ایمان ان کے کہلانے میں ہے، اصل میں معراج ایمان ان کے کہلانے میں ہے۔ وہ علی ہیں یہ حسن ہیں اس طرح 10 اور ہیں، وہ علی ہیں یہ حسن ہیں اس طرح 10 اور ہیں، میں قدا اسلام کا ہر ایک پیمانے میں ہے، میں قدا اسلام کا ہر ایک پیمانے میں ہے۔
لاج میری تم نہ رکھو گے تو پھر رکھے گا کون یا رسول اللہ؟ لاج میری تم نہ رکھو گے تو پھر رکھے گا کون؟ اس لیے کہ نام میرا تیرے افسانے میں ہے، اس لیے کہ نام میرا تیرے افسانے میں ہے۔ آج ہمارے پاس جو بچی کھچی عزت ہے یہ سب مصطفیٰ کا صدقہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لاج میری تم نہ رکھو گے تو پھر رکھے گا کون یا رسول اللہ؟ لاج میری تم نہ رکھو گے تو پھر رکھے گا کون؟ اس لیے کہ نام میرا تیرے افسانے میں ہے، اور دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، دل کو تیری تلاش تیری جستجو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے، ملنا تیرا کٹھن ہے مگر آرزو تو ہے، اور اے دیکھنے والے ہمیں ترچھی نظر نہ دیکھ۔ یہ اسلام کے دشمنوں سے ہم کہہ سکتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اسلام کے دشمن کفار و مشرکین یہود و نصارہ نیوز چینل پر بیٹھ کر جب ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ہمارے مذہب کی اس قدر توہین اور تنقید کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے مذہب کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یا وہ لوگ جو اسلام کے شعائر کو نظر حقارت سے دیکھتے ہیں، گری نظر سے دیکھتے ہیں اور چیونٹی سمجھتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ پاؤں کی دھول سمجھتے ہیں، ایسے لوگوں سے بھی ہم یہ شعر کہہ سکتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں، شریعت کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مذہب کے دشمن ہیں، نبی کے دشمن ہیں، غوث کے دشمن ہیں، خواجہ کے دشمن ہیں، غوث بنگالہ کے دشمن ہیں، ان کو بھی ہم یہ شعر چیلنج کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ اے دیکھنے والے ہمیں ترچھی نظر نہ دے، اے دیکھنے والے ہمیں ترچھی نظر نہ دیکھ، دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے، دولت چلی گئی ہے مگر آبرو تو ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، 9 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک نعتوں کا سلسلہ اب تمامی حضرات سامنے چلتا رہا، آپ اپنے قلوب کو منور و مجلہ کر رہے تھے۔ اب آئیے اختصار کے ساتھ میں اپنی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے 11واں سپارہ میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، ہوشیار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، دوسری آیت میں رب نے فرمایا جو ایمان والے ہیں وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں، جن کو میرا قرب خاص حاصل ہے، انہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اور ایک دوسری آیت میں رب ارشاد فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے ہیں انہیں خوف ہوتا ہے، انہیں غم ہوتا ہے۔ اللہ کی کتاب ایک ہے، قرآن ایک ہے، اس کا ترجمہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے، دو طرح کا ترجمہ کیسے ہو گیا؟ سمجھ رہے؟ ایک آیت میں خوف نہیں، غم نہیں، دوسری آیت میں خوف ہے، خشیت ہے، تقوی ہے، تو ان دونوں کا کیا میننگ ہونا چاہیے؟ تو مفسرین کے سامنے ہمارے سبقے ہوئے، انہوں نے بڑی اچھی تشریح فرمائی کہ جس آیت میں رب نے فرمایا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، تو اس آیت کا مطلب یہ ہے، اس کا میننگ اور ترجمہ یہ ہے کہ انہیں دنیا داروں کا نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے، دنیا والوں کا کوئی خوف اور غم نہیں ہے، نہ تاجداروں کا کوئی خوف اور غم ہے، نہ سرمایہ داروں کا کوئی خوف اور غم ہے، یعنی ساری کائنات سے وہ بے خوف ہیں، انہیں کوئی غم نہیں۔ اگر انہیں خوف ہے، انہیں کوئی غم ہے تو پروردگار عالم کا ہے،
وہ ڈرتے ہیں تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ خشیت ان کے اندر ہے تو اپنے رب کی خشیت ہے۔ تو جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا متقی بندہ ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، دنیا کی کسی بھی چھوٹی اور بڑی طاقت سے نہیں ڈرا کرتا۔ اور جو اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے، جو دنیا دار ہوتا ہے، وہ دنیا والوں سے ڈرتا ہے، بلکہ دنیا داروں کی چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ خوف کھاتا ہے اور ہمیشہ رنج میں مبتلا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کون سی پریشانی میں ہم گرفتار ہو جائیں۔ لیکن جو لوگ دنیا والوں سے بے خوف ہو جاتے ہیں، بے غم ہو جاتے ہیں اور اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت اپنے دل میں پیدا کر لیتے ہیں، تو ساری کائنات ان سے ڈرتی ہے۔ وہ کائنات میں کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اگر وہ ڈرتے ہیں تو خدا وحدہ لا شریک سے ڈرتے ہیں، پروردگار عالم سے ڈرتے ہیں۔ اور علم نفسیات کے اعتبار سے خوف اسے ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، ڈر اسے ہوتا ہے۔ نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مفتی محبوب صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ درود پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم نفسیات کے اعتبار سے خوف اسے ہوتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، طاقتور کو خوف نہیں ہوتا، پاور کو خوف نہیں ہوتا۔ اور حدیث قدسی اولیاء اللہ کے طاقتور ہونے کی تصریح فرما رہی ہے اور اعلان کر رہی ہے کہ جو بندہ خدا والا ہو جاتا ہے تو خدا اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، جو بندہ خدا والا ہو جاتا ہے خدا اس کے کان ہو جاتا ہے، جو بندہ خدا والا ہو جاتا ہے خدا اس کی آنکھیں ہو جایا کرتا ہے، جو بندہ خدا والا ہو جاتا ہے خدا اس کا پاؤں ہو جاتا ہے، جو بندہ خدا والا ہو جاتا ہے خدا اس کی زبان ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب کہ ہاتھ تو ولی کا ہوتا ہے لیکن کام خدا کا ہوتا ہے، پاؤں ولی کا ہوتا ہے چلنا خدا کا ہوتا ہے، کان ولی کا ہوتا ہے سننا خدا کا ہوتا ہے، آنکھیں ولی کی ہوتی ہے دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، زبان ولی کی ہوتی ہے اور بولنا خدا کا ہوتا ہے۔ ولی اللہ بے شک مظہر شان الہی ہیں، جو ان کے منہ سے نکلے عین فرمان الہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کا ولی اپنی زبان اقدس سے جو الفاظ نکال دیتا ہے، جو جملے بول دیا کرتا ہے، پروردگار عالم اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا کرتا ہے۔ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ اقدس میں تشریف لے چلیں۔ بغداد کی مقدس سرزمین ہے اور بغداد کی سرزمین پر ایک بہت بڑا تاجر بزنس مین گزرا ہے جسے مورخ نے ابو غالب کا نام دیا ہے۔ بہت بڑا سرمایہ دار تھا، بہت بڑا پیسے والا تھا، دولت والا، ثروت والا تھا۔ پورے بغداد میں اس کی دولت اور ثروت پھیلی ہوئی تھی، اس کا سرمایہ پھیلا ہوا تھا، اس کا کاروبار، اس کی تجارت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو پاؤں سے لنگڑا تھا، آنکھوں سے اندھا تھا، کانوں سے بہرا تھا، منہ سے بول نہیں سکتا تھا، پورا اپاہج اور معذور تھا۔ اس زمانے میں جو اطباء تھے، حکما تھے، اس نے علاج کرایا لیکن کہیں اسے شفا نہ ملی۔ کچھ لوگوں نے یہ بتایا کہ ولیوں کے تاجدار شہنشاہ بغداد شیخ عبد القادر جیلانی بغداد کی سرزمین پر تشریف فرما ہے، تم حکما کا رخ کر رہے ہو، اطباء کے پاس جا رہے ہو، تم دوائیں کروا رہے ہو، لیکن دواؤں کے ساتھ ساتھ دعائیں بھی ضروری ہیں۔
تم کیوں نہیں شہنشاہ بغداد کا رخ کرتے؟ کیوں نہیں تم غوث اعظم سے دعا کرواتے ہو؟ شاید ان کی نظر ولایت پڑ جائے اور تمہارے بیٹے کو شفا یابی مل جائے۔ اور بھی علماء اور مشائخ ہیں، چنانچہ ابو غالب نے بغداد کے تمام علماء کو، مشائخ کو، اولیاء کو، اقطاب کو، ابدال کو اپنے دربار میں مدعو کیا، کھانے کی دعوت دی۔ تمام اولیاء، اقطاب، ابدال، علماء، مشائخ ابو غالب کے گھر تشریف فرما ہوئے، اور ابو غالب نے ایک شاندار دسترخوان اپنے دربار میں لگایا، اپنے مکان پہ لگایا، اور دنیا کی جتنی نعمتیں تھیں تمام نعمتوں کو ابو غالب نے اس دسترخوان پہ چن لیا۔ تمام علماء و مشائخ، ابدال، اقطاب آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ اخیر میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، پیران پیر دستگیر، اخیر میں تشریف لے گئے۔ کیا دیکھا؟ تمام اولیاء، علماء، مشائخ، ابدال، اقطاب آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مجمع میں قدم رکھا، تمام علماء و مشائخ، اولیاء، ابدال، اقطاب کی زبان پہ تالا لگ گیا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہ ولایت سے سمجھ لیا، اور آپ جان گئے کہ اس دعوت کا مقصد کیا ہے، ابو غالب کا ارادہ کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ چنانچہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے بغیر کھانا کھائے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو غالب، تم نے جس مقصد سے، جس نیت سے، جس ارادے سے تم نے مجھے اپنے یہاں مدعو کیا، اس چیز کو میرے سامنے لے کر کے آؤ۔ ابو غالب تاجر نے اپنے اپاہج معذور بچے کو تمام علماء، ابدال، اقطاب کے سامنے رکھ دیا، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، شہنشاہ بغداد نے، پیران پیر نے، ہمارے اور آپ کے غوث اعظم نے علماء، ابدال، اقطاب کے سامنے بھرے مجمع میں اس اپاہج بچے سے آپ مخاطب ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا، تم بِإِذْنِ اللَّهِ مُعَافَى، کیا اے بچے تو اللہ کے حکم سے شفا یاب ہو کر کے زمین پر کھڑا ہو جا۔ غوث اعظم کا فرمانا تھا کہ وہ بچہ جو زمین پر چل نہیں سکتا، وہ زمین پر غوث اعظم کے فرمان کو سن کر کھڑا ہو گیا۔ جو بچہ بول نہیں سکتا تھا وہ اپنی زبان سے بولنے لگا، جو بچہ سن نہیں سکتا تھا اپنے کانوں سے سننے لگا، جو بچہ دیکھ نہیں سکتا تھا اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت تمام علماء و مشائخ، ابدال اور اقطاب نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا تو تمام اس زمانے کے ولیوں نے حضور غوث اعظم کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، شفا پاتے ہیں صدہا جاں بلب امراض مہلک سے، عجب دار الشفا ہے آستانہ غوث اعظم کا، وہ کہہ کر ان بِإِذْنِ اللہ جلا دیتے ہیں مردوں کو، بہت مشہور ہے احیاء موتا غوث اعظم کا۔ تو ہم اور آپ اسی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہیں، ان کے متوالے اور شیدائی ہیں، اور یہ مقدس مہینہ انہی کے نام سے منسوب ہے۔ ہم اور آپ غوث اعظم کی بارگاہ میں اپنا نظر عقیدت اس ارادے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ ان کی اگر نظر عنایت ہم پر پڑ گئی تو انشاءاللہ ہمارے بگڑے ہوئے کام دنیا میں بھی سنور جائیں گے اور آخرت میں بھی سنور جائیں گے، کیونکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ معمولی شخصیت کے مالک نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے بے پناہ طاقت و قوت دے کر انہیں اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ خود غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے تمام شہروں کا مشاہدہ اس طرح سے کرتا ہوں جیسا کہ اپنی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ، اپنی ہتھیلی پہ رائی کا دانہ۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی غیب جانتے ہیں،
خود غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میری شریعت پر، اگر میری زبان پر شریعت کی لگام نہ ہوتی تو اے لوگوں میں بتا دیتا کہ تم اپنے گھروں میں کیا کیا کھاتے ہو، اور یہ بھی بتا دیتا کہ تم نے اپنے گھروں میں کیا کیا جمع کر کے رکھا ہے۔ تو یہ زمانے کا ولی بول رہا ہے، ولیوں کا تاجدار اور بادشاہ کہہ رہا ہے۔ تو جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیب دانی کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کی غیب دانی کا کیا عالم ہوگا؟ رسول اعظم کی غیب دانی کا کیا عالم ہوگا؟ حضور کے علم غیب کو تو اللہ نے قرآن میں ثابت فرمایا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو ایک شخص آیا بھاگا بھاگا، اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا اونٹ کہیں گم ہو گیا ہے، صبح سے لے کے شام تک میں اپنے اونٹ کو تلاش کرتے کرتے تھک چکا ہوں۔ اے پیغمبر اسلام آپ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے رسول ہیں، غیب دان نبی ہیں، ذرا بتا دیجئے میرا اونٹ کہاں گم ہو گیا ہے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے صحابی فلاں جنگل میں جاؤ، فلاں جھاڑی میں تمہارا اونٹ پھنسا ہوا ہے۔ وہ صحابی گیا، صحابہ کرام کی جماعت میں ایک چرکٹ بھی تھا، دل کا اندھا بھی تھا، اس نے ہنسی اور مذاق میں یہ جملہ کہا کہ اچھا اب محمد غیب کی بھی خبر دینے لگے ہیں، معاذ اللہ۔ ہنسی اور مذاق کے طور پر اس نے کہا۔ یاد رکھیے نبی کی بارگاہ میں ہنسی اور مذاق کے طور پر کوئی جملہ کہنا جس سے نبی کی توہین ہو یا تنقیص ہو یہ کفر ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جب اس ظالم نے کہا صحابہ کرام کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، صحابہ کرام نے پکڑ کر کے اسے مارنا چاہا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اسے مت مارو، اسے چھوڑ دو۔ وہ بہانہ کرنے لگا اے لوگوں میں نے تو یوں ہی مذاق میں کہا ہے، میں نے حقیقت میں تھوڑی کہا ہے۔ آج بھی مسلمانوں کے طبقہ میں ایسے کمبخت اور بدبخت لوگ ہیں جو اللہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، نبی کی شان میں بھی گستاخی کرتے ہیں، اور جب انہیں ٹچ کیا جائے تو جھگڑا کرنے پہ اتر آتے ہیں، اللہ کو گالی دے رہے ہیں، نبی کو گالی دے رہے ہیں، معاذ اللہ۔ ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی میں ایسے لوگ ہیں، کبھی تو انہیں توفیق نہیں ہوئی کہ کسی عالم کے پاس جائیں دین سیکھ لیں، اس لیے کہ ان کا اپنا مزاج ہے کہ مولویوں کے پاس جاؤ گے تو مولوی تمہیں گروپ کی شکل میں تیار کر دے گا، نہیں عالم کے پاس جاؤ گے تو عالم بن جاؤ گے، اور عالم نہیں بن پاؤ گے تو نیک ضرور بن جاؤ گے، لیکن یہ مزاج، یہ سیاست، یہ گندگی جو تمہارے سینوں کے اندر موجود ہے اس گندگی کو نکالو، ورنہ یاد رکھنا اگر یہ مولوی نہ ہو، یہ عالم نہ ہو، یہ مسجدیں نہ ہو، یہ مدرسے نہ ہو تو تمہارے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ سرزمین ہندوستان پہ اگر مسلمانوں کا ایمان عقیدہ محفوظ ہے تو یہ صدقہ ہے مسجد کا، یہ صدقہ ہے مدرسے کا، یہ صدقہ ہے ان جیسے علماء کرام کا، کہ اگر یہ علماء نہ ہو تو آپ کے ایمان کی حفاظت کون کرے گا؟ آپ کو عقیدے کے بارے میں کون بتائے گا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس نے بہانہ کرنا شروع کیا، نبی نے فرمایا اسے مت مارو، اسے چھوڑ دو، لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا فتویٰ صادر فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنا حکم نافذ فرمایا، اور اللہ نے اپنے نبی پہ آیتیں نازل فرمائی۔ جبریل امین نبی کی بارگاہ میں حاضر آئے اور نبی سے ارشاد فرمایا، نبی سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، کہ آپ اس سے کہہ دیجئے کہ ہاں پہلے تو مسلمان تھا جب تک میری محبت تیرے دل میں موجود تھی، اور جب سے تو نے میری شان میں گستاخی اور بے ادبی کی ہے تو اب تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ تو اس نے نبی کی شان میں گستاخی کی، اس نے نبی کی بے ادبی کی، تو اللہ کی طرف سے فتویٰ صادر ہوا، اللہ کی طرف سے حکم نافذ ہوا، تو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گیا۔ آج اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں کوئی مسلمان نبی کی شان میں گستاخی کرے، نبی کی بے ادبی کرے، نبی کی توہین کرے، تو اس کے اوپر فتویٰ کون دے گا؟ اس کے اوپر یہ علماء کرام ہی فتویٰ لگائیں گے۔
کہ تو نے کفر کیا ہے، تو نے یہاں شرک کیا ہے، تو نے یہاں گناہ کبیرہ کیا ہے، تو نے گناہ صغیرہ کیا ہے، تو نے کہا کہ ناجائز اور حرام کام کیا ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی جو ہے یہ کفر ہے۔ انسان مسلمان نہیں رہتا بلکہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ ہندو ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کا کیا ہے؟ قرآن نے تو فیصلہ فرما دیا ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ۔ آج بہت سارا مسلمان ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں یہ کہتا ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا کون جانتا ہے، وہیں پہ تمہارا ایمان ختم ہے۔ قیامت میں کیا ہوگا کون جانتا ہے، وہیں پہ تمہارا ایمان ختم ہے۔ اللہ فیصلہ کیا فرمائے گا، وہیں پہ تمہارا ایمان ختم ہے۔ اگر تم یہ جملہ بول رہے ہو تو قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا جو سسٹم موجود ہے، تم اس سے انکار کر رہے ہو، کیونکہ اللہ نے تو فیصلہ فرما دیا ہے کہ بے شک یہودی اور جنہوں نے کفر کیا، شرک کیا، یہ ایسے گھٹیا لوگ ہیں جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ بے شک جو ایمان لائے، جنہوں نے عمل صالح کیا، یہ بہترین لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ تو جو نبی کی گستاخی کرے، نبی کی شان میں بے ادبی کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور آپ ہندوستان کا جائزہ دیکھ رہے ہیں، نیوز چینل دیکھ رہے ہیں، اخبارات دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی مردود خبیث نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، نبی کی عزت و عظمت پہ حملہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، نبی کے ناموس پہ اٹیک کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں ہم مسلمان کیا کریں؟ ہم مسلمانوں کو متحد ہو کر، متفق ہو کر، اتحاد کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ہمیں ایسے کم وقتوں کا جواب دینا چاہیے، ان کے لیے احتجاج کرنا چاہیے، حکومت کو یہ باور کرانا چاہیے کہ ٹھیک ہے تم ہمیں گالی دیتے ہو گالی دو، ہمارے ماں باپ کو گالی دیتے ہو گالی دو، ہمارے خاندان کو گالی دیتے ہو گالی دو، پورے مسلمان کو تم گالی دیتے ہو گالی دو، ہمیں یہ برداشت ہے، مگر نبی کی عزت پہ حملہ کرو گے تو ہم اپنی جان بھی دے دیں گے، اپنا مال بھی قربان کریں گے، مگر عزت پہ جو حملہ ہو رہا ہے ہم اسے کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے۔ تحفظ ناموس رسالت کانفرنس جو آپ نے منعقد کیا ہے اور جو بینر لگا ہوا ہے، اس کا یہی میننگ ہے کہ نبی کی عزت و عظمت کی خاطر ہم جئیں، ہمارا جینا بھی نبی کے لیے ہو، ہمارا مرنا بھی نبی کے لیے ہو۔ ہم اس دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر بھی جو جملہ ہو وہ نبی نبی ہو۔ قلندر لاہوری شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا تھا بمصطفیٰ برساں خیش کی دین ہمعوس گر اون رسیدی کہ تمام بو لہبی ایست۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری شاعر مشرق نے کہا تھا کہ تم مصطفیٰ سے محبت کرتے کرتے ایسے ہو جاؤ کہ تم مصطفیٰ کے ہو جاؤ، اس قدر مصطفیٰ سے محبت کرو کہ پورا دین، پورا مذہب، پوری شریعت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے۔ اس کی ترجمانی شاعر مشرق نے اردو زبان میں یوں فرمائی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنے ماں باپ اور تمام رشتہ دار اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو۔ تو عمر فاروق اعظم نے تو یہی تو عرض کیا تھا کہ یا آپ میرے نزدیک تمام خاندان والوں سے زیادہ عزیز اور پیارے ہیں، آپ میرے نزدیک میرے بچے سے زیادہ، میرے بیٹے سے زیادہ عزیز ہیں، آپ میرے نزدیک میرے ماں باپ سے زیادہ عزیز اور محبوب ہیں، سوائے میری جان کو چھوڑ کر، سوائے میری جان کو چھوڑ کر۔ تو پیغمبر اسلام نے جواب عطا فرمایا اے عمر ابھی بھی تم مومن کامل نہیں بنے ہو۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ میرے نزدیک میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ نبی نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے۔
تو علامہ اقبال نے فرمایا بمصطفیٰ برسا خیش کہ دین ہماؤ گر خون رسیدی، کہ تمام بھول حبیب، کہ تم مصطفیٰ سے اس طرح محبت کرو کہ پورا دین یہی ہے، مصطفیٰ سے محبت کرنا ہی ہے۔ اگر تم محبت کرتے کرتے مصطفیٰ تک نہ پہنچ سکو، محبت کرتے کرتے مصطفیٰ تک نہ پہنچ سکو، تو گویا کہ تم ابو لہب کی طرح زندگی گزار رہے ہو، ابو جہل کی طرح زندگی گزار رہے ہو۔ اور آج کا مسلمان جو زندگی گزار رہا ہے بالکل ابو لہب کی طرح گزار رہا ہے، ابو جہل کی طرح گزار رہا ہے، عتبہ اور شیبہ کی طرح زندگی گزار رہا ہے، عبداللہ ابن ابی منافق کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ اگر کوئی عالم سمجھانے کی کوشش بھی کرتا ہے، دین کی باتیں بتانے کی کوشش بھی کرتا ہے، تو الٹا اس عالمی کو یہ لوگ برا کر دیتے ہیں۔ اس طرح کی زندگی گزارنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگر قیامت کے دن پیغمبر اسلام محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے حساب مانگ لیا تو ہم کیا جواب دیں گے؟ ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے نبی سے سچی اور پکی محبت کریں ہم اور آپ۔ آج کی تقریر کا خلاصہ یہی ہے، تحفظ ناموس رسالت، نبی کی عزت و عظمت کی خاطر جینا مرنا، یہی ہماری زندگی کا مشن ہونا چاہیے، یہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے عقیدے کی حفاظت کریں، علماء سے قربت حاصل کریں۔ اگر آپ کو دین نہیں معلوم ہے تو دین سیکھنے کی کوشش کریں۔ دین سیکھنے میں نہ کوئی شرم ہے نہ کوئی عار ہے۔ اپنے امام سے جو اہل علم ہے ان سے آپ قریب رہیں۔ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے، اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ ابھی مقرر خصوصی موجود ہیں، آپ ہم سے ہمیشہ تقریر سنتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو پھر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ بس اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ زمانہ کچھ کہے دیوانے اپنی جان دے دیں گے، زمانہ دیوانے اپنی جان دے دیں گے، مگر دامن نہ چھوڑیں گے تمہارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔